آپ اس کے ایس او پیز بھی طے کریں. ہاں تو یہی اسی لیے جو 4 ڈیمانڈز ہیں وہ یہی ہیں کہ ایک تو صاف اور شفاف الیکشن اور مداخلت سے پاک ہوں. الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری سے جو ہے وہ فرار اختیار نہ کرے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے ان کو بھی کچھ بیک ڈاؤن ہونا پڑے گا. اب آج کی خبر یہ ہے کہ جو انہوں نے قرضوں کے پروب کے لیے کمیشن بنایا تھا اس نے کہا جی کہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی. تو وہ جو عمران خان صاحب کا پچھلے 1.5 سال سے مستقل گردان ہے کہ جی یہ قرضے کھا گئے، یہ قرضے کھا گئے، قرضے کھا گئے. آپ کا خیال ہے جو سیکٹری ای اے ڈی ہے وہ قرضہ آنے کے بعد وہ اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں ڈالتا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کی تو یہاں پھر وزیر اعظم پاکستان کو بتانا چاہیے تھا نا یہ بات. ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی لیکن انہوں نے اس کو پورا رگڑا دیا، پورا جو ہے 1.5 سال سے اس کی گردان کی. اب جب کہ وہ ڈیٹ کمیشن نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ جناب یہاں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، جتنے بھی پیسے آئے وہ اکاؤنٹ 1 میں گئے. اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی حساب دینا ہے کہ جی پہلے والوں نے اتنے قرضے لیے تو آپ کو بھی حساب دینا پڑے گا کہ آپ نے 10,335 کے قرضے کیوں لیے. میں آپ کے پلیٹ فارم کا تھوڑا ایڈوانٹیج لے لیتا ہوں. کوئی بھی مثبت اقدام جس سے پاکستان اور پاکستانیوں کا فائدہ ہو سکتا ہے وہ مولانا صاحب لے کے آنا چاہتے ہیں، یہ سارے مل کے لینا چاہتے ہیں. گورنمنٹ ان کو ویلکم کرتی ہے. گورنمنٹ ان کے ساتھ اپنا حصہ بنا کر اس ریفارمز کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہے، چاہے وہ الیکشن ہو، چاہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی بھی ہو. تو ہمارے پاس ایگو پرابلم نہیں ہے. اگر ہمارے پاس ایگو پرابلم ہوتی تو ہم بھی وہی کرتے جو ہمارے ساتھ ہوا تھا کہ ہم گولیاں چلاتے، آنسو گیس پھینکتے، سب کچھ کرتے. مولانا صاحب آئے، وہ پاور کرانا چاہتے ہیں، کوئی چیز کوتاہی، کوئی کمی فار دیٹ میٹر کوئی بھی اگر ہو، چاہے مولانا صاحب کی پارٹی ہو ان کی پارٹی ہو، کمبائن آ کے آنا چاہتے ہیں. میں آپ کو ایز اے فیڈرل ممبر کیبنٹ کا حصہ ہوتے کہتا ہوں کہ ہم ویلکم کرتے ہیں. بٹ آپ ہم سے کوئی اسٹریچنگ ڈیمانڈ ایسی نہ کریں جس میں ٹکا